میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں مثال کے طور پہ یوں کہوں کہ طارق مسعود جو ہے یہ ظاہری طور پہ مجھے بد نسل لگتا ہے، ظاہری طور پہ مجھے یہ بے وقوف لگتا ہے، ظاہری طور پر یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں یہ ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ بھئی آپ قرآن کی طرف مسٹیک کی نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طارق مسعود کا ایک وضاحتی بیان آیا جس کے اندر اس نے رجوع بھی کیا ہے۔ یہ اس کا جو عمل ہے رجوع والا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا عمل ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے یہ رجوع والی اس کی ویڈیو دیکھی اور وضاحتی بیان والی، تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ بندہ ابھی سٹل اس بات کے اوپر رکا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ظاہری مسٹیک ہے، اور پھر اپنا پرانا بیان چلا کے یہ اس بات کو واضح بھی کر رہا ہے، اور اس بات کو یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے جو پچھلا اپنا بیان دیا تھا اس کے اندر میں نے یہی کہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر ظاہری مسٹیک ہے، صورتاً مسٹیک ہے، اور اس سے میں قرآن کی شان بیان کر رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تو لیکن اگر پھر بھی لوگوں کو جو ہے یہ میرا بیان سمجھ نہیں آیا تو میں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہوں، اپنے کلمات واپس لیتا ہوں۔ یہ رجوع والی بات تو درست ہے، اپنے کلمات واپس لینے والی بات درست ہے، لیکن یہ جو بات ابھی بھی کہی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر ظاہری مسٹیک ہے، اس سارے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طارق مسعود کا ابھی بھی یہ نظریہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ظاہری مسٹیک ہے۔ بھئی قرآن پاک کے اندر نہ ظاہری مسٹیک ہے، نہ اس کے اندر حقیقی طور پر مسٹیک ہے۔ قرآن پاک کے اندر نہ گرامر کی مسٹیک ہے اور نہ کوئی ظاہری اعتبار سے مسٹیک ہے۔ قرآن پاک ہر لحاظ سے محفوظ ہے، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں مثال کے طور پہ یوں کہوں کہ طارق مسعود جو ہے یہ ظاہری طور پہ مجھے بد نسل لگتا ہے، ظاہری طور پہ مجھے یہ بے وقوف لگتا ہے، ظاہری طور پر یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں یہ ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ بھئی آپ قرآن کی طرف مسٹیک کی نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی آپ جو کلمات ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن جو لکھنے لکھانے کا معاملہ ہے وہ بھی سپرد خدا ہے، وہ سپرد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے حکم سے وحی آئی اور اس وحی کو اللہ کے حکم سے محفوظ کیا گیا، تو اس کے اندر کیسے جو ہے وہ ظاہری طور پر مسٹیک ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا مزید ہمت کریں اور اس بات کی طرف آئیں کہ یہ نظریہ اپنا رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہے، نہ ظاہری طور پر مسٹیک ہے اور نہ حقیقی طور پر مسٹیک ہے۔ تو رجوع تک تو بات درست ہے، لیکن ابھی تک اس بندے کا یہ نظریہ اور موقف ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے معاذ اللہ وہ ظاہری طور پر مسٹیک ہے، لیکن میری یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی فلہذا میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ ایسا رجوع نہیں، آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، موقف ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہے، نہ ظاہری طور پر ہے اور نہ حقیقی طور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیج کو فالو کر دیں۔